اسٹیج اور فلم کی مشہور شخصیت جناب پرتھوی راج کپور. ان سے پہلے آپ جناب کے نیر کا لیا ایک انٹرویو سنیں گے اور اس کے بعد جناب پرتھوی راج کپور کی ایک تقریر ہوگی گزرے ہوئے دنوں کی یاد. پہلے کے نیر آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں. کپور صاحب، آپ کی عنایت ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. کچھ باتیں آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں، کچھ اپنے فن کے بارے میں اور کچھ اس زمانے کے بارے میں جنہیں میری عمر کے لوگ ماضی کہتے ہیں. تو یقیناً وہ یادیں جو ہیں آپ کے لیے تو خوشگوار ہوں گی ہی، لیکن ہمارے لیے بھی خوشگوار ہوں گی، کیونکہ ہمارے سننے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان یادوں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ذہن میں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی فلمی زندگی کا آغاز کب ہوا؟ باقاعدہ تاریخ کے حساب سے چلیں تو 1 اکتوبر 1929 کو میں نے پہلی بار میک اپ کیا امپیریل اسٹوڈیو بمبئی میں ایز این انپیڈ ایکسٹرا. گویا آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے. 40 سال اور اب 2 مہینے ہو گئے اوپر. ہاں، یہ تو بالکل باقاعدہ حساب ہے. تو آپ کی جو فلمیں ہیں شروع کی، اس میں سکندر کی گونج تو آج تک سنائی دیتی ہے. سکندر تو بہت بعد کی بات رہی صاحب. یعنی پہلی میں تو 9 فلموں میں کام کیا ہے جو سائلنٹ تھی، جی، خاموش فلموں. جی. اس کے بعد آلمارا آئی. جی. اور آلمارا نے مجھے ایک عجیب موقع دیا. جی. کہ تب تک تو میں سو کالڈ ہیرو تھا. ہیرو جو لڑکی سے شادی کرتا، ہیروئن سے شادی کرتا، اس روپ میں ہیرو. نہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت تیر مارا. تو وہ 9 فلمیں تو ایسی گزر گئیں. اب جب آلمارا بننے جا رہی تھی تو آدیش زیت نے، جو مالک تھے کمپنی کے، مطلب وہی ڈائریکٹ بھی کرنے والے تھے، 8 اور ڈائریکٹروں کا بھی نام تھا ساتھ اس فلم کے لیے. انہوں نے بلوا بھیجا. ان کا پرتھوی تمہارا یہ ادھیکار ہے، حق ہے کہ تم نہ کہہ دو کیونکہ تم ہماری کمپنی کے ہیرو. لیکن اس میں چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ سب کی میرے ساتھ سب شامل ہو اس میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک رول ہے ایکٹنگ رول، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ تم کرو، اور وہ ہیرو نہیں ہے. ہیرو تو 18 سال بے ہوش رہتا ہے اس پکچر میں اور 8 لائنیں بولتا ہے ساری پکچر میں. لیکن وہ انہوں نے دیا تھا وٹھل صاحب کو، جو اس وقت بہت پاپولر تھے. اور وٹھل اور زبیدہ، یہ زبیدہ اور وٹھل نام بھی اوپر آیا تھا. ان کے نام پہ ڈسٹریبیوٹر پیسے بھی دے جاتے تھے. وہ رواج تو ابھی تک قائم ہے. خیر، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ تم یہ رول کرو. وہ جو سپاہ سالار کا رول ہے، وہ جب انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں ادھیکار ہے نہ کہنے کا، لیکن تم اگر ہاں کہو تو مجھے خوشی ہوگی. وہ تو اس لیے کہ بھائی ایک اچھا رول تھا، ایک وہ چاہتے تھے جس آدمی کو پسند کرتے کہ وہ رول کر سکے گا، اس کو وہ دینا چاہتے تھے. تو میں نے کہا حضور میں ہاں کہہ رہا ہوں. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے چنا اور آپ نے میرے لیے اور راہیں کھول دی، اور باب کھل گئے اور راستے کھل گئے اور نئے دروازے کھل گئے. تو میری طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے میں نہیں سمجھا تم کیا کہہ رہے. میں نے کہا حضور یہ تو میرا فیوچر ہے، آخر مجھے تو عمر گزارنا ہے اس کام میں، ایک دن داڑیاں لگے گی. تو آج اس روپ میں لگ رہی ہیں، کل مجبوری میں لگیں تو وہ تو اور ظلم ہے. تو اس روپ میں 23 برس کا ایک بڈھے کا رول کروں گا، اور وہ تو بڑی مزے کی بات ہوگی. ویسے یہ بڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں، اس عمر میں بوڑھے، یعنی اسی عمر کا رول کرنا مشکل ہے، اور بڑھاپے میں جوانی کرنا زیادہ مشکل ہے. وہ آج کل وہ کبھی کبھی بال کالے کر کے تو دل تو کالا کر لیتے ہیں، جب بال کالے مشکل ہو کر کے کچھ بات کرنا مشکل ہو جاتی. خیر، تو اس کے بعد میں اینڈرسن کی کمپنی میں چلا گیا، انگلش تھیٹر میں، انڈین نیشنل تھیٹر. اس میں پلیز سب انگلش میں تھے، شیکسپیئرین پلیز بھی تھے اور ماڈرن پلیز بھی تھے. تو گرینٹ اینڈرسن مجھ سے کوئی 12 برس بڑے ہوں گے، اور میں نے ان کے باپ کا رول بھی کیا آن دا اسٹیج، دی بوائے کمز ہوم میں. وہ میں نے ڈیکنز کی داڑھی لگائی تھی وہاں پہ. تو اسی طرح دی اولڈ مین ان دی اولڈ پلیئر ان ہیملٹ کیا تھا. And on he finds him striking to his heart and reads his antique role like that, you know. تو وہ چیزیں وہاں کام آئی. اس کے بعد فلموں میں تو بعد میں کام آئی ہی. اپنے
بعد میں دیکھا ہی ہوگا دشمن اور پریزیڈنٹ سپیرا نیو تھیٹرز کے. دوسرا یہ ہے کہ یوں کیریکٹرز کے نزدیک جانے کا جب وقت ملتا ہے تو بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں. ایکٹنگ میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ کردار جب آپ کرتے ہیں تو جو لکھا ہوا ہے وہ بھی کئی دفعہ پرے ہٹ جاتا ہے. وہ کردار بائی سیلف آپ کو گائیڈ کرتا ہے, وہ آپ سے کچھ کہتا ہے, وہ اپنی باتیں آپ کے کان میں بھرتا ہے اور وہ آپ کے منہ سے کہلواتا ہے, اور جب وہ باتیں نکلتی ہیں, بیان کرتے ہیں آپ, تو وہ باتیں بڑی سچ ہوتی ہیں. یعنی ایک طرف یہ ہے کہ اکبر کا رول کرتے ہوئے مغل اعظم میں وہ اس کے ذہن میں اس دیش کے پرتی کتنی عزت, کتنی شردھا تھی. وہ جب رول کیا تھا پتہ لگا. اکبر کو اگر آپ اب یعنی مجھے یاد ہے میں کشمیر گیا تھا 52 میں, تو وہاں انہوں نے حبہ خاتون کے ناٹک اب اس اینگل سے دیکھیں تو ایک اور روپ سامنے آتا ہے. تو جب اسے کیا تو باپ بیٹے کے رشتے میں کچھ چیزیں اندر سے جو نکلتی تھیں, تو اچھا ڈائریکٹر, اچھا رائٹر ان چیزوں کو لے لیتا ہے. کیونکہ یہ نہیں کہ وہ اس میں کوئی ایگو کا سوال ہے, ایکٹر کی ایگو کا سوال, وہ اس خون سر چڑھ کے بولتا ہے جیسے کہتے ہیں, اس طرح کردار جو ہے وہ اپنے آپ بلواتا ہے, وہ چند چیزیں کہلوا لیتا ہے. اور اگر آپ خالی مادھیم بن جائیں, میڈیم بن جائیں, اعلی کار بن جائیں اس کے, جیسے گرودیو ٹیگور نے کہا ہے, ہماری جنوں نے کوئی پرچار وہ ہماری آپ ان کا جے تمہاری اچھا کرو ہے پورن ہماری جیون باج. تمہاری اچھا پورن ہو, میں تمہاری مرضی کے لیے ایک اعلی کار بن جاؤں. یہ تو مطلب وحدانیت کی بات ہے. اب میں اسے ایکٹنگ میں لے آتا ہوں کہ اس کیریکٹر کو ہم یوں سمبودت کریں, یوں مخاطب کریں کہ جو تمہاری مرضی ہے, جو تم ہو, وہ ویکت ہو, وہ ظاہر ہو میرے دوارا, مجھ سے, میرے ہاتھ پاؤں سے, میری زبان سے, میرے چہرے سے. وہ جو تم ہو وہ پوری طرح آیا ہو سکے. تو وہ لکھنے کی پکڑ نگر میں نہیں آتا ہے کبھی. کپور صاحب, ہماری جو فلمی صنعت ہے, ہماری فلمیں ہیں, پوری کی پوری آپ ہی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھی ہیں. خاموش فلموں کا زمانہ مجھے یاد نہیں ہے, 16 سال بڑھی ہے, لیکن جب یہ فلمیں بولنے لگی اس کے بعد ان کی جو بھی ترقی ہوئی وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی, اور آپ اس میں کئی جگہ خود شامل تھے, آپ کا اپنا تعاون ہے اس میں. تو آپ تو بہت سے ایسے اداکاروں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوگا یا ان کی یاد ہوگی آپ کو, جو اس وقت آج نہیں ہے ہمارے ساتھ, جیسے مظہر خان ہیں, گل حمید ہیں, نواب کشمیری تھے. تو ان لوگوں کی کوئی یاد آپ کے ذہن میں ہو؟ کجن تھی جیسے, تو یہ بہت سے نام تو آپ کے اپنے ذہن میں ہوں گے, کچھ ایسی یادیں ہوں آپ کے پاس؟ تو یہ بڑی پیاری یادیں, جب آدمی یوں گھوم کے دیکھتا ہے تو یہ الغار سے کرتے ہیں یادیں, وہ تمام لوگ ایک عجیب روپ میں آپ کے سامنے آتے ہیں. اور کوئی کمپٹیشن, کوئی اناج, کوئی بوز, کوئی ایسی چیزیں کبھی زندگی میں ہوں وہ بھی آدمی کی ہٹ جاتی ہیں, اور ایک ایک پیارا سا رشتہ ہوتا ہے. جینے والوں سے کم پیار ہوتا ہے دنیا میں, مرے ہوئے سے یا مرنے والوں سے بہت زیادہ بڑی بات ہے. خدا بخش گل حمید, جب انہوں نے لکشمن کیا اور میں نے رام کیا, دیوکی بوس کی سیتا میں, جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے انہوں نے بنائی, 1933 میں شروع ہوئی, اکتوبر میں, اور 34 میں ریلیز ہوئی یہ باہر آئی پکچر. تو یہ بھی ہمارے فرنٹیئر کے, یہ پاس ہی چرسدے کے تھے, چرسدے قریب ایک گاؤں کے, اور میں پشاور. تو اب جب کام اکٹھے کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ لوگوں میں ایک بات ایسی پھیلی کہ لگتی ہے جیسے سگے بھائی ہوں. حالانکہ ترلوک میرا بھائی اس میں لو کا رول کر رہا تھا, بیٹے کا رول کر رہا تھا. اور حمید کا یہ ہوا, خدا بخشے سے بڑی خوبیاں تھی اس میں, بہت پیارا آدمی تھا وہ. تو مجھے تب سے بڑے بھیا پکارتے تھے, اور بڑے ادب سے اور بڑے پیار سے ہمیشہ اس کا ملنا. مظہر خان نے بھی آپ کے ساتھ؟ مظہر صاحب تو ایک روپ میں میرے استاد ہیں حضور,
मदर साहब तो इंपीरियल में थे और वो द सो कॉल्ड यानी वो कैरेक्टर यानी विलन का रोल कर रहे थे उस साइलेंट पिक्चर में, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा का रोल किया। तो मदर हमेशा कहा करते देखो इसलिए अच्छा करता कि मेरा शागिर्द है। और नवाब काश्मीरी से भी नवाब साहब से तो मुलाकात हुई जब हम न्यू थिएटर्स गए, बल्कि उससे पहले जरा मैं एंडरसन के साथ जब कलकत्ते पहुंचा 1932 के दिसंबर में, तो नवाब साहब कुरिंथियन में तब स्टेज पर काम भी कर रहे थे, वो मैडन के साथ थे तब। तो मैंने उनको आंख के नशा इत्यादि में देखा स्टेज पर, बड़े अच्छे लगे, मिले हम जाके। अच्छा, उन्होंने हमारे अंग्रेजी खेल देखे, हम कुरिंथियन में शाम को खेलते थे और रात को 9:30 बजे के बाद उनका खेल होता था। तो यूं एक नजदीकी पैदा हुई और उसके बाद न्यू थिएटर्स में काम तो हम साथ करते थे, लेकिन कोई इकट्ठे ऐसे यानी काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इकट्ठे रहने का 6 बरस में वहां था और आप भी वहां थे, वो भी। तो ये मौके मिले और बड़ा लुत्फ रहता था। तो मैं यही कहूंगा कि ये है जिस तरह यही समझिए चंद्रमोहन जी हैं, बड़ी श्रद्धा सी काम के प्रति। और अब चंद्रमोहन को भी नवाब साहब ने दांत निकलवा दिए थे क्या यहूदी की लड़की, और चंद्रमोहन ने जब अमरज्योति में काम किया तो टांग को बांधा है, उसके बाद वो 2 महीने बीमार रहे, क्योंकि बांधने से सर्कुलेशन में कोई गड़बड़ हुई, उनको काफी तकलीफ हुई। लेकिन वो श्रद्धा के बांधना है, मैं करूंगा, और वो मतवाकर दिन प्रतिदिन, एक दिन के बाद दूसरे दिन रोज बरोज किए चले जा रहे हैं, बेनियाज इस बात से कि इससे उनको तकलीफ होती है। आपका कथा कलाम होता है ये आपके कहने का मतलब ये हुआ कि उस जमाने के जो फनकार थे फिल्मों के, उनमें खुलूस अपने काम के लिए ज्यादा था। आज नहीं, आज भी होगा, आज भी है, लेकिन आज फुर्सतें ना रही। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तो सब बुरे जाना किए हुए। अब एक स्टूडियो में काम कर रहे हैं, साल में बढ़िया थे तो आपने 5 पिक्चर में काम किया, 4 पिक्चर में काम, 5 भी ज्यादा हो गई। मैंने 6 बरस में 12 पिक्चर में काम किया न्यू थिएटर्स, तो इसी तरह दूसरे करते थे। तो उसमें फुर्सतें बहुत थी, उस स्टूडियो में आना जाना रोज का, तो बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं। अगर एक बंगाली आर्टिस्ट है तो वो अपनी बंगला की, इस तरह मैंने बंगाली सीखी कि गुरुदेव की नज़्में वो सुना रहे हैं, उनकी कविता सुना रहे हैं, हम उन्हें इकबाल सुना रहे हैं, गालिब सुना रहे हैं। तो आप अगर इजाजत दें तो मैं आपको फिर एक बार आजादी से पहले के जमाने में ले चलूं। उन दिनों खुर्शीद के फन की बहुत धूम थी, आपको कभी मौका मिला उनके साथ काम करने? खुर्शीद के साथ मेरा हाल काम तो नहीं किया, लेकिन बहुत नजदीक, क्योंकि मैं रंजीत में था, वो भी रंजीत में थी, जिन दिनों उसने शादी और इत्यादि ये फिल्में बनाई, होली भी और शादी और थानसेन बाद में, क्योंकि तब मैं फ्रीलांस करने लग गया था। लेकिन क्योंकि मुझे भैया कहती थी, वो पापा कह के बुलाती थी, और अब भी आज जब पिछले दिनों में आई थी, कुछ बरस हुए, तो आई मिलने के लिए राशि माँ को और मुझे, तो पापा भौजाई कह के बुलाती, तो बहुत नजदीकी थी। कुछ और उसकी आवाज में बड़ा सोच था। इस नाम की कोई और लड़की गाती तो है पाकिस्तान रेडियो से, मैंने सुना उसे, लेकिन वो खुर्शीद वो नहीं है। ये भी बड़ा अच्छा गाती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एक और बात थी, एक सोच था, एक बस वही कि वो एक जलती हुई लकड़ी में से धुआं निकला। 2 नाम और मेरे ज़हन में आते हैं कपूर साहब, मुमताज शांति और रागिनी। इन अदाकारों, मुमताज जी के साथ तो मैंने किसी पिक्चर में काम नहीं किया, लेकिन बड़ा नजदीक से उन्हें देखा, क्योंकि मैं अपने शर्फ साहब से इजाफी। लेकिन रागिनी जी के साथ काम किया, शी प्लेड माय डॉटर इसमें इंसान में। ये 1952-53 की बात है, 51-52 की, मैं खाली 50-51 की। तो रागिनी ने मेरे साथ काम किया, उसमें बड़ी जान थी। एक सवाल और जी, कि हमारी जो फिल्में हैं उनका मुस्तकबिल क्या है? बड़ा शानदार, जैसे हमारी जिंदगी का, जैसे हमारे मुल्क का है, जैसे हर शहर का है, जैसे दुनिया का है, मैं समझता हूँ। क्या आप समझते हैं कि हमारी फिल्में जो है दूसरे मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत करने में मदद दे सकती? बिल्कुल। ये देखिए, ताल्लुकात के लिए एक बड़ी विचित्र बात जो है वो ये है कि अगर जानबूझ के बिगाड़ पैदा करना हो तो बात ही और है, लेकिन अगर हम
بہت سی چیزیں زندگی میں نہ سمجھی نہ فہمی تو الگ رہی، اور نادانی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے بھی ہوتی. اس سے کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جان پائیں گے، ایک دوسرے کی زندگی کو دیکھیں گے، اس سے نزدیک آئیں گے. آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں جی. آپ اپنے فن سے جو کچھ آپ نے آج تک کیا ہے مطمئن ہیں؟ میں نراش بھی نہیں ہوں اور اس روپ میں مطمئن نہیں ہوں کہ میں سو جاؤں اس کے اوپر. مجھے کیے ہوئے کا پتہ نہیں کہ میں نے کیا کیا، کیونکہ میں کر رہا ہوں. میں آئی ایم ان اٹ، اور جب تک میں اس کے اندر ہوں تو مجھے کیا پتا کہ میں نے کیا کیا، کیا ہو چکا ہے باہر کیا کیا نکل چکا. میں تو اس کے اندر ہوں، اور وہ ہر روز ایک نیا سورج اگتا ہے، ہر روز ایک نئی شام ہوتی ہے، ہر روز ایک نیا چاند ہوتا ہے، اور وہ ہر روز کچھ نئے ستارے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی جگہ بدل کے آتے ہیں. وہ اچھے لگتے ہیں، اور یہ پنچھی بولتے ہیں یہ اچھے لگتے ہیں، یہ آرٹسٹ اچھے لگتے ہیں، وہ لائٹ دینے والے اچھے لگتے ہیں، وہ ماحول اچھا لگتا ہے. آپ نے ہمارے لیے جو وقت دیا اور ہندوستان کی فلموں کے بارے میں اور اس زمانے کے بارے میں اور ان فنکاروں کے بارے میں جو آج نہیں ہے ہمارے سامنے، یہ سب معلومات جو آپ نے ہمیں دی ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ہر روز ایک نیا چاند اگتا ہے، ہر روز ایک نئی صبح آتی ہے، لیکن وہ صبح کہاں گئیں جو بہت پرانی تھی، جو ایک بار نئی تھی لیکن اب صرف ایک یاد ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ابھی آپ نے جناب کے نیر اور اسٹیج اور فلم کی مشہور شخصیت جناب پرتھوی راج کپور کے درمیان ایک گفتگو سماعت فرمائی. گزرے ہوئے دنوں کی یاد انسان کو خیالات کی ایسی وادی میں چھوڑ آتی ہے جس میں ماضی کے بہت خوشگوار نقوش گل بوٹوں کے روپ میں ابھرتے ہیں. اکثر یہی یادیں مستقبل کی بہاروں کی بھی ضامن ہوتی ہیں. آپ نے کچھ دن پہلے جناب پرتھوی راج کپور کی ایک تقریر سماعت فرمائی تھی اسی موضوع پر، یعنی گزرے ہوئے دنوں کی یاد کے موضوع پر. اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس بہت سے خطوط موصول ہوئے ہیں. لیجیے آج ہم پھر سے وہی تقریر پیش کر رہے ہیں، یاد ان دنوں کی. زبان پر بار الہی یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق میں برسے میری زبان کے لیے. پشاور، سمندری، لائل پور، ان تین شہروں کا نام دماغ کے پردہ سینی پر منور ہوتے ہی ایک ساتھ ہزاروں فلمیں رنگین کیا اور سیاہ و سفید کیا دل کے پروجیکٹر سے نکل اس پردے پر دوڑنے لگتی. جیسے پرانے زمانے میں ایک گاؤں میں کسی دلہن کا ڈولا پہنچے کہ سارے گاؤں کی بڑی بوڑھیاں اور جوان متعاریں رنگا رنگ کپڑوں میں ملبوس ایک یلغار کر کے وہاں پہنچ جاتی کہ دلہن کو پہلے ہم دیکھیں گی. یا آج کی دنیا میں کوئی فلم ایکٹر کسی شہر میں پہنچ جائے اور پھر دیکھیے جوان لڑکے لڑکیاں کیسے جوک در جوک جمع ہوتے ہیں اور کیا دھکم پیل ہوتی ہے. بس وہی عالم ہے اس وقت. ریلے پر ریلا عمدہ چلا رہا ہے یادوں کا، کنہیں آگے رکھوں کنہیں پیچھے، اسی طرح ابزب میں ہوں اور گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی تھرکتی مچلتی آگے بڑھی چلی جا رہی ہیں. 3 نومبر 1906 پشاور میں پیدا ہوا. 3 برس کا تھا کہ ماں پرلوک سے دھار گئیں. پتا جی پولیس میں تھے، آج یہاں کل وہاں. یہ سوچ دادا جان جو تحصیلداری سے ریٹائر ہو چکے تھے اپنے پاس سمندری لے گئے. سمندری ضلع لائل پور کی ایک تحصیل جہاں وہ زمانے میں تحصیلدار تھے جب فرنٹیئر اور پنجاب ایک تھے. جس تحصیل کے بسانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور جس کی بدولت انہیں ریٹائر ہونے پر 150 ایکڑ زمین عطا ہوئی تھی، جہاں کے قصبے کے ہی نہیں بلکہ گرد و نواح کے تمام گاؤں کے لوگ بھی انہیں باپ کے روپ میں دیکھتے
اور میری دادی ماں کو ماں. سمندری جس کی اڑتی ہوئی ریت کی یاد آتے ہی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ منہ میں جیسے کسی نے شکر گھول دی ہو. سمندری جہاں کی ہر عورت میری ماں بن گئی، ہر لڑکا بھائی اور ہر لڑکی بہن. جہاں کا ہر مرد وہ ہندو تھا کہ مسلمان کہ سکھ، وہ میرا چاچا تھا یا تاؤ. جہاں ابراہیم نان بائی کا بیٹا حبیب اور ہندو رام درزی کا اکلوتا لاب سنگھ میرے عزیز ترین دوست تھے. سمندری جس کے سر کے پاس بہتی ہوئی دو نہریں ایسے لگتی تھیں مانو شیو کی جٹاؤں میں سے ایک ساتھ گنگا اور جمنا بہ نکلی ہوں. ہمارا ایک پاؤں گنگا میں تو دوسرا جمنا میں ہوتا تھا اور دھڑ اس میٹھی میٹھی دودھو دھلی ریت پر. یہ نشے بڑی عمر تک قائم رہے. کالج کی چھٹیوں میں جب میں پشاور سے سمندری پہنچتا تو کبڈی اور کشتی کے دنگل جمتے. حبیب تب تک اچھا خاصا پہلوان بن چکا تھا. بڑا خوبصورت اور گٹھیل جسم تھا اس کا. شوق مجھے بھی بے پناہ تھا خوب کشتی لڑنے اور کبڈی کھیلنے کا. پشاور کالج میں تو ہاکی فٹ بال اور ٹینس میں پیش تھا میں، مگر ساتھ ہی صبح پہلوان لال سنگھ جی کے اکھاڑے میں جا کشتی اور داؤ پیچ، پنڈت روپ چند جی سے گتکا اور تلوار چلانا سیکھتا اور مقدر پیلنا استاد بوٹا سنگھ جی سے. غرض ٹکر برابر کی تھی. اچھا خاصا میلہ جڑ جاتا. کبڈی کے لیے ڈھول والے اپنا اپنا ڈھول اٹھا بجانے لگتے. قصبے کے بڑے بوڑھے جوان بچے سب اکٹھے ہو جاتے. حبیب اور میں مخالف پھاڑوں کے کپتان ہوتے. لنگر لنگوٹ کس پارے میں کودتے، ایک کو ایک پکڑے گا. یہ اس وقت وہاں کی کبڈی کا رواج تھا. حبیب اور میں آمنے سامنے آ جاتے تو خوب بھڑنت ہوتی تھی. دو تو بھینسے بھر رہے ہوں جیسے. ایک دوسرے کو چوٹ بھی پہنچتی، مگر ڈھول بجنے بند ہوئے، کبڈی تھمی کہ لپک کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے. زیادہ چوٹ تو نہیں آئی حبیب؟ نہیں پریتی تمہیں؟ نہیں خاص نہیں میں کہتا، اور پھر لپٹ جاتے ایک دوسرے سے. ہم لوگ باغ خوشی سے لپٹائی تو لیتے ہم دونوں کو. بھائی واہ واہ کیا سالوں کی طرح بھیڑتے ہیں یہ دونوں. کبڈی کا میدان ہو یا کشتی کا اکھاڑا، ہاتھ پاؤں توڑ کے رکھ دیں گے جیسے ایک دوسرے کے. اور آپسی دوستی دیکھو تو کمال ہے. چوٹ ایک کو پہنچے تو درد دوسرے کو ہوتا ہے. شاباش بھائی شاباش. بات ہو تو ایسی کیا دمخم ہے. اسی سمندری میں ایک سکول بھی تھا، ڈسٹرکٹ بورڈ اینگلو ورنیکولر مڈل سکول. پہلی سے 8ویں تک وہی تعلیم پائی میں نے. اور اسی سکول میں مجھے اس پوتر وبھوتی واجب التعظیم ہستی کے قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، جنہوں نے ناٹیہ کلا فن اداکاری کے جنت کے دروازے مجھ پر کھول دیے. پہلے شروع میں چھوٹے چھوٹے ڈراموں میں، اسکول کے ڈراموں میں اچھے اچھے کرداروں میں اتارا. پھر سمندری کی رام لیلا منڈلی کے سمپورن رامائن ناٹک میں لکشمن کی بھومکا میں کرنے کا موقع دیا. دسہرے سے پہلے 8 راتوں میں یہ ناٹک کھیلے جاتے. ایک بار تو نذیر اکبر آبادی کے لکھے ہریش چندر ناٹک کو ڈائریکٹ کرنے کا اور اس میں ہریش چندر کے کردار کا بھی موقع دیا انہوں نے مجھے. بس یہاں سے سمجھ لیجئے میری زندگی، اس زندگی، فلمی زندگی، یہ سٹیج کی زندگی کا شری گنیش ہوا، بسم اللہ ہوئی. وہ ہمارے حساب اور انگلش کے ٹیچر تھے. میں انہیں گرو جی پکارتا تھا. دھیرے دھیرے ہماری کلاس کے سب لڑکے، لڑکیاں نہیں تھی ہمارے اسکول میں، پھر تمام اسکول کے لڑکے ہوتے ہوتے اس چھوٹے قصبے سمندری کا ہرکھیوں میں ہر چھوٹا بڑا انہیں گرو جی کا کہہ کر مخاطب کرنے لگا. ان کا نام تھا لالا نارائن داس دوا. دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے عیسیٰ خیل نام کے گاؤں کے رہنے والے تھے وہ. ان کے گلے میں نور تھا،
ماتھے پر تیج اور زبان پر تو سرسوتی نواس کرتی ہے جیسے. کتنے شیریں گفتار تھے وہ. سائیں مٹھا جیوے کہہ کر ہر لڑکے کو پیار سے بلاتے. مگر ہاں جو کہیں کسی نے شرارت کی یا کسی کمزور لڑکی کو تنگ کیا یا پیٹا تو پھر وہ پٹس ہوتی اس کی کہ اماں یاد آ جائے. جب وہ گاتے تو ساکو مان وطنا دا اساں ہیں یار پردیسی, آج بھی ان کی آواز گونجتی ہے میرے کانوں میں. تو ساکو مان وطنا دا اساں ہیں یار پردیسی. میک اپ کرنے سے پہلے میں انہیں نتمستک ہو سر جھکا کر پرنام کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں. ان کی سادہ اور صورت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے آشیرواد دینے کی مدرا میں, اور ساتھ ہی ایک دوسری پیاری, بہت ہی پیاری صورت نمودار ہوتی ہے. یہ پروفیسر جے دیال صاحب ہیں جو ہمارے ایڈورڈز کالج پشاور کے انگلش کے پروفیسر تھے, جن کے چرنوں میں بیٹھ آج کے یگ, آدھونک یگ, موجودہ زمانے کے ڈرامے سے میرا سمپرک پیدا ہوا. جن کی وساطت سے کالج کی اسٹیج پر اتر میں نے ناٹیہ کلا, ڈرامہ, ناٹک, فن اداکاری کا ایک نیا روپ دیکھا, ایک نیا باب کھل گیا جیسے میرے لیے. اب بھی جب کبھی قدم بوسی کے لیے ان کے یہاں جاتا ہوں, انڈریٹا کانگڑا والی کا ایک گاؤں ہے جو کانگڑا ریلوے کے پنچرکی اسٹیشن سے 2 میل دور ایک پہاڑ کے سائے میں بسا, جہاں ریٹائر ہونے کے بعد پروفیسر صاحب نے رہائش اختیار کی ہے. ایک خوبصورت سے 2 منزلہ بنگلے میں جس کی پیٹھ پہاڑی سے لگی ہے اور سامنے چھوٹا سا باغیچہ ہے جس کے ہر پھول پتے کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے سینچا ہے, بویا ہے, اور جس کے برآمدے میں بیٹھ سامنے دھولا دار کی پہاڑیاں تاج پہنے جلوہ فروز رہتی ہے, جسے دیکھ پشاور کے اپنے گھر کی یاد آتی ہے, جس کی 6ٹھی منزل کی چھت پر سے ایک طرف بالا حصار قلعہ تو دوسری طرف دور, بہت دور درہ خیبر نظر آتا تھا. مجھے ذرا چپ دیکھ کر پروفیسر پوچھ لیتے ہیں پشاور کی یاد آ رہی ہے؟ جی, میرے منہ سے بھی اختیار نکل جاتا ہے. تب وہ کہتے اچھا وہ شعر تو سناؤ جو تم نے پشاور کی یاد میں کہا تھا. اور میں دھیرے دھیرے اپنے پھٹے پھٹے آواز میں اور بے سرے پن میں گنگنانے لگتا ہوں. تڑپ رہا ہوں میں مانند طائرے بے پر, تڑپ رہا ہوں میں مانند طائرے بے پر, چمن سے دور ہوں بیگانہ بہار ہوں میں. ایک لمبی سانس لیتے ہوئے پروفیسر صاحب بے اختیار کہہ اٹھتے پشاور بھی کیا خوب شہر تھا اور کیا خوب لوگ تھے وہاں کے. کہیں بھی مل جائے, ممبئی ہو یا کلکتہ, لندن ہو یا پیرس, تو یہی پوچھیں گے شہر کا کیا حال ہے, شہر کی کوئی خبر. جیسے دنیا بھر میں شہر ہے تو ایک پشاور اور باقی سب گاؤں ہی گاؤں ہے, کیا نیو یارک, کیا ٹوکیو, کیا لندن, کیا پیرس. اور یوں وہ سلسلہ چھڑ جاتا جو پشاور کے گلی کوچوں میں لیے پھرتا مجھے, اور دل کے تاروں میں سے ایک عجیب پرکیف سا نغمہ ابھرتا اور فضاؤں میں پھیل پھیل جاتا, اور یادوں کا ریلا جوار پر آئے ہوئے سمندر کی طرح جلغال کرتا ہوا آگے بڑھتا, جس کی ہر لہر دوسری لہر کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے تیسری پر سے پھلانگ مجھے اپنی آغوش میں لے لیتی, اور یوں موجوں میں موج زن میں انہیں کے بہاؤ میں بہتا چلا جاتا, دور, بہت دور, اس 6 منزلہ مکان کی طرف جس کی 6ٹھی منزل کی چھت پر سے ایک طرف پشاور کا بالا حصار قلعہ نظر آتا ہے تو دوسری طرف ہزار قربتوں کو اپنے آغوش میں لیے ایک دوری پر درہ خیبر کا مہانہ, جس مکان میں کبھی میرے والد اور دادا جان رہتے تھے, جس مکان میں جب میں ابھی 17 برس کا ہی تھا اور کالج میں 2nd ایئر میں پڑھتا تھا کہ میری شادی ہوئی, اور جب میں 18 برس کو ہوا اور BA کے پہلے سال میں پڑھ ہی رہا تھا کہ راجو پیدا ہوا. راجو جسے لوگ آج راج کپور کے نام سے جانتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اسے تب بھی میرے دوست اور میرے پروفیسر
बख्शी, प्रहलाद सिंह, रशीद, जमीर, अर्जुन सिंह, प्रोफेसर हशमत, प्रोफेसर जयदयाल, रेवरेंड ऑरिच नोबल हमारे प्रिंसिपल बेहद प्यार करते थे। जब भी वो हॉकी के मैदान में या टेनिस के लॉन पर फिर एम्बुलेटर में यूं लेटा हुआ नौकर के हाथों ले आया जाता, क्या कहता हूं, वक्त तंगस और यादा बिस्यार, घड़ी गुजरी भाग रही है, अब मैं भी भागूंगा, बाकी फिर यार जिंदा सोबत बाकी, खुदा हाफिज, मेरा प्यार, मेरी दुआएं। याद उन दिनों की। अभी आपने इस उन्वान के तहत स्टेज और फिल्म की मशहूर शख्सियत जनाब पृथ्वीराज कपूर की तकरीर समाअत फरमाई। इससे पहले आपने इन्हीं से लिया गया एक इंटरव्यू सुना था हमारे फिर सुनिए प्रोग्राम में।